میلاد النبی کا جلسہ ہونے والا ہے، پہلے وہ میلاد کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتے ہیں، ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عوام جو ہے سب کچھ بھولنے کے باوجود یہ ایک چیز نہیں بھول سکتی۔ لہذا آج وقت تو کم ہے اور یہ میرے ساتھ بہت بڑی درجدی ہے، کسی بھی جلسے میں کوئی موضوع چھیڑتا ہوں کبھی پورا ہوتے ہی نہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بات ادھوری رہ جاتی ہے، وقت کم ملتا ہے۔ اب یہ بھی جمعے کا وقت ہے اور جمعے کا دن ہے، محدود وقت میں محدود سی بات کر رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی بات رہ جائے تو اسے معاف کیجیے گا، پھر کسی مجلس میں کبھی کر لیں گے۔ آج ہم کو صرف دو باتوں پر غور کرنا ہے، ایک تو یہ کہ میلاد رسول ہم کبھی بھولتے کیوں نہیں، ہزار برس گزر گئے یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میلاد کہتے کسے ہیں، کسی کی پیدائش کا دن یاد کرنا ہے نا، ان کے حالات یاد کرنا۔ تو کیا صرف رسول ہی دنیا میں پیدا ہوئی اور کوئی پیدا نہیں ہوا ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی وہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، تو صرف وہی تو رسول نہیں ہے، اور بھی رسول ہیں، اور بھی پیغمبر ہیں، اور بھی انبیاء کرام ہیں۔ وجہ کیا ہے آپ کہ ایک تو میلاد آپ مناتے ہیں نہیں بھولتے کبھی، اور مناتے بھی ہیں تو صرف ایک ہی کا مناتے ہیں۔ کبھی حضرت موسیٰ کی میلاد نہیں منائی آپ نے، ہے نا؟ حالانکہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت یوسف کی کبھی آپ نے میلاد نہیں منائی، اور بھی دنیا میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، لیکن کسی کی میلاد نہیں منائی گئی، ایک ہی کی میلاد منائی جا رہی ہے، اور ایسی میلاد منائی جا رہی ہے کہ کبھی کوئی بھولتے ہی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں، یہ تو خیر آج اتفاق کی بات ہے نا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی میں آپ نے میلاد رکھا۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے، غالباً یہ سن 55 وغیرہ کی بات ہے، جس زمانے میں ہم بہار میں پڑھاتے تھے، تو صاحب روزانہ میلاد کی مجلس ہوتی تھی، روز تقریر، کیا بات ہوئی؟ آج کا میلاد ہو رہا ہے صاحب، وہ فلاں صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی فاتحہ کیا ہے نا، فلاں صاحب کا وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس لیے میلاد کرا رہے ہیں، فلاں کے گھر شادی ہو رہی اس لیے میلاد کرا رہے ہیں۔ بات ہے یہ، مرے تو میلاد، جیے تو میلاد، پیدا ہو تو میلاد، آخر یہ کیا بات ہے کہ بس اس میلاد کو دنیا یاد رکھتے ہوئے ہے نا؟ تو ان دو باتوں پر آج مختصر سے لفظوں میں ذرا سا سوچ لیں۔ دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ وجہیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک ایسی بات کروں گا جو آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائے، ورنہ اور بھی وجہ ہے میلاد رسول منانے کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات رکھیے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ میں نے اپنے گھر سے نہیں پڑھی، قرآن کی آیت ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ رسول نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا اور میرے ہی نور سے ساری مخلوقات پیدا کی گئی، اور میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ اپنی ولادت پاک کا تذکرہ رسول نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے میلاد کا تذکرہ کیا، بس بات ختم ہو گئی، کہ مطلب ہے کہ ہم کوئی بدعت کام نہیں کر رہے، بدعت کام یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی نئی بات ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں جو سنت الہی اور سنت رسول ہے۔ اگر کچھ لوگ اسے بدعت سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام، ان پر چھوڑو نا، ابھی کیا ضروری ہے کہ سارا فیصلہ ہم ہی کریں، کچھ قیامت میں نہیں رہنے دو نا، وہاں بھی کچھ فیصلہ کرنے کو، ہم ہی چاہے وہ کچھ فیصلہ کرتے، ٹھیک ہے وہ بدعت کرتے کہنے دو، ہم آپ کو، آپ اپنے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ اور رسول نے نہیں کیا۔ اور جہاں تک اللہ اور رسول کے کرنے کی بات ہے، مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک مرتبہ کہیں تقریر کر رہا تھا، شاید پرسٹن یا کہاں، اسی میلاد کے عنوان پہ، ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، وہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے،
حالانکہ وہ خود بھی بدعت کر رہا تھا. کیوں کہ وہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا یا رسول کے زمانے میں نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا، وہ جو پرانی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنا بھی تھا. تو میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا کیا وقت ہوا ہے؟ 4:30. میں نے کہا 4:30 بجے اللہ کے رسول نے یا اللہ کے رسول کے صحابیوں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر یہ سوال کسی سے کیا ہے؟ وہ چپ. آپ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. 4:30 بجے اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے، کسی نے بھی، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے 4:30 بجے شام کو کھڑے ہو کر کسی سے یہ سوال کیا ہے کہ میلاد رسول بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چپ. میں نے کہا بیوقوف، جو کام رسول نے نہیں کیا وہ تو کیوں کر رہا ہے؟ جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ تو کیوں کر رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کے پابند ہو جائیں کہ جو رسول نے کیا وہی ہم کریں گے تو زندگی دوبھر ہو جائے گی. ہم قدم قدم پر آپ سے پوچھنے لگیں گے کتنے بج کے اتنے منٹ پہ حضور نے یہ کام کیا ہے جو تم کر رہے ہو. تم کھانا کھا رہے ہو، رسول نے اٹھتے وقت کھانا کھایا ہے؟ پہلے ثبوت تمہیں لانا ہوگا، ورنہ بدعت ہو جائے گا اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے بقول تمہارے. بہرحال میرے دوستوں بات کہیں گی کہیں جائے گی. میں اصل میں میلاد پر بول رہا تھا کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ میلاد رسول ہی کا ہم کیوں مناتے ہیں، پیغمبر اسلام ہی کا کیوں مناتے ہیں اور کسی کا کیوں نہیں مناتے؟ تو اس کی وجہ بہت ہے، لیکن ایک بہت عام سی وجہ بتاؤں. اس سے پہلے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، آپ چلیں نینوا کے میدان میں، آپ کو جانا ہوگا، بابل کی گلیوں میں چلنا ہوگا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں ذرا ایک مرتبہ جھانک کے دیکھیے. ایک مناظرہ ہو رہا ہے نمرود کا ابراہیم سے، اور بڑے ظاہر بات ہے کہ نمرود بھی کوئی معمولی آدمی تو نہیں رہا ہوگا نا، جو اللہ کے رسول سے اور اللہ کے پیغمبر سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ جاہل رہا ہوگا. لیکن اس نے سوالات پہ سوالات کیے، مناظرہ ہو رہا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے وحدانیت اور اس کے وجود کے ثبوت پر فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے. یحیی و یمیت، تو میرا رب مارتا بھی ہے جلاتے بھی، تو کیسا رب ہے؟ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں. بلایا وہاں سے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو معاف کر دیا کہ گردن مار دی. دینا اور موت دینا سمجھتا ہے. اچھا تو اب اس کے سمجھ ہی سے متعلق بات کرنی چاہیے، اب اسی کی سطح پہ آ کے بات کرنی چاہیے، ہے نا. اب کوئی علمی بات ہی نہیں سمجھے گا تو بالکل مشاہداتی بات آپ نے کہی. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. اب جانور بیوقوف، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا، اور اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو ذرا پچھم سے نکال دے. میرا رب تو پورب سے نکالتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو ذرا پچھم سے سورج نکال کے دکھا دے. بات بڑی طویل ہے، یہیں تک میرے مقصد سے متعلق اتنی بات ہے. معلوم ہوا کہ مغرب سے سورج کا نکال دینا معیار بنایا گیا کہ جو نکال دے گا اسے اللہ تسلیم کر لیا جائے گا، ہے نا. یہ معیار ہو گیا نا کہ اگر تم نے پورب سے سورج نکال دیا تو ہم تمہیں خدا مان لیں گے. گویا کہ ابراہیم نے یہ کہا، ہے نا. آگے قرآن مقدس میں آتا ہے فَضُوحِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کے رہ گیا، پریشان ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے نا. لیکن صحابہ کے میدان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے زانو مبارک پہ سر رکھے آرام فرما رہے تھے اور سورج ڈوب رہا تھا، ہے نا. عصر کی نماز کا وقت جاتے جاتے ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا. اللہ کے رسول نے جب انگلیوں سے اشارہ فرمایا تو سورج نکل آیا. تو کدھر سے نکلا تھا؟
کدھر سے نکلا تھا سورج؟ ارے بولو یار، سورج کدھر ڈوبتا ہے؟ مغرب میں نا، تو نکلا کدھر سے؟ مغرب ہی سے نکلا نا۔ اب آؤ حضرت ابراہیم کی معیار عبادت کو لے آؤ صاحب۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا جو مغرب سے سورج نکال دے گا اسے خدا تسلیم کر دوں گا۔ نمرود کے سامنے مناظرے میں یہ طے ہو چکا تھا، یہ ضابطہ کہ جو سورج نکال دے گا مغرب سے اسے ہم خدا تسلیم کر لیں گے۔ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو سورج کو نکالو مغرب سے، ہے نا؟ تو آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج انگلیوں کا اشارہ کیا اور مغرب سے سورج نکل آیا، تو کیا اب ان کو خدا کہہ دیا جائے؟ نہیں نا۔ اسی کے جواب کے لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس لیے کہ رسول پیدا ہوا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ رسول پیدا ہوئے ہیں، رسول کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو پیدا کیا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی ناواقف آدمی دھوکہ نہ کھا جائے کہ حضرت ابراہیم نے یہ معیار قائم کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے سورج پچھم سے نکالا ہے لہذا انہیں خدا کہہ بیٹھے۔ دیکھا نہیں بے حضرت عیسیٰ کی ذرا سی ان کی کرامت اور ان کے معجزے کو دیکھ کر انہیں لوگ خدا کا بیٹا کہنے لگے، کچھ لوگوں نے خدا کہہ دیا ہے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، ان کی الوہیت کے لوگ قائل ہو گئے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اس منزل پر ہیں کہ اگر ہم میلاد کی مجلسیں نہ قائم کرتے تو خدا جانے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے اور انہیں خدا کہتے۔ تو اب جو لوگ میلاد کی محفل منانے سے روکتے ہیں وہ گویا کہ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن رسول کا میلاد بھول جائے گا اور یہ کمالات سامنے آئیں گے لوگوں کے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یار یہ کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، یہ اللہ، یہ خدا ہوگا جس نے وہاں سے سورج نکال دیا۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم انہی کا میلاد کیوں مناتے اور کسی کا میلاد نہیں مناتے؟ اس لیے کہ اور 1,24,000 پیغمبروں کا معجزہ اپنی جگہ، ان کی کرامتیں اپنی جگہ، ان کے فضائل اپنی جگہ، ان کا تقدس اپنی جگہ، لیکن جناب محمد رسول اللہ کے معجزے کے مقابلے میں کسی کا معجزہ نہیں ہے۔ وہاں کسی کو الوہیت کا دھوکہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ دیکھ کر کے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ کر، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر کسی کو دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا جو معجزہ سامنے آتا ہے تو دھوکہ ہونے لگتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے جیسے ہی انہوں نے سورج ادھر سے نکالا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں دھوکہ نہ کھا جانا، یہ قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے، میں اللہ نہیں ہوں۔ میں نے انگلیوں کے اشارے سے اگر ڈوبا ہوا سورج نکالا ہے تو یہ صرف میرے رب نے مجھے قدرت عطا فرمائی ہے، ورنہ میں وہی ہوں، بندہ ہوں اس کا اور اس کا رسول۔ تو ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضور کے معجزات اور کمالات جو اب دیکھو ایک ہوتم نا، میلادی کو لے لیجیے، خاص میلادی کی بات لے لیجیے۔ حضور کی پیدائش اس انداز کی ہوئی ہے کہ آج تک جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی کی پیدائش اس انداز کی نہیں ہوئی ہے۔ ساری دنیا پیدا ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، آتے ہیں نا روتے ہوئے۔ اچھا چلو انبیاء کرام روتے ہوئے بھی نہیں آتے تو خاموش آتے ہے نا۔ دنیا بے شمار لوگ پیدا ہوئے، سبھی لوگ پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، بال بچے پیدا ہوئے، سبھی لوگ پیدا ہوئے، بادشاہ پیدا ہوا، غریب پیدا ہوا، امیر پیدا ہوا، ہے کہ نہیں؟ سبھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ذرا رسول کی ولادت سے مقابلہ تو کرو کسی کی ولادت، اور ایک ولادت رسول کے مقابلے میں ذرا لا کے کوئی دنیا دکھا دینا۔ وہ کیا؟ وہ رسول کی ولادت جو ہوئی ہے بالکل نرانے انداز پر ہو رہی ہے۔ آپ پیدا ہوئے،
فرشتوں کے جھرمٹ پہ تشریف لا رہے ہیں، دنیا روتے ہوئے آتی ہے، یہ سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں کہ منہ کے بل گر گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں منہ کے بل گر رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بیوقوف، سجدہ کہتے کسے ہیں؟ سجدہ اسے کہتے ہیں جو ہوش و حواس کے ساتھ کیا جائے۔ اگر بے ہوشی میں کوئی گر جائے منہ کے بل تو کہیں گے نہیں کہ سجدہ کیا، کہیں گے آپ؟ کوئی آدمی ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو آپ کہیں گے کہ سجدہ کیا؟ نہیں نا۔ سجدہ اسے کہتے ہیں جو بقائمی ہوش و حواس اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکا دی جائے، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ رسول نے بقائمی ہوش و حواس سجدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف جھکے نہیں تھے، جھکنے کے بعد سجدے میں جا کے کچھ کہہ بھی رہے تھے، کچھ کر بھی رہے تھے۔ اور دایا نے جب کان لگا کے سنا تو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ عام بات نہیں تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہوش حواس میں سجدہ کیا ہے جان بوجھ کر کے، اس لیے کہ رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ امت کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی امت کوئی ہے؟ اور کسی کی امت کوئی ہوتی ہے؟ یہ امت تو کسی نبی اور رسول کی ہوتی ہے نا۔ معلوم ہوا کہ رسول پیدا ہوئے تو یہ جانتے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور میری امت بھی ہے۔ یہ ہوش میں ہے نا، بے ہوشی کی بات تو نہیں ہے۔ اور مان کہہ رہے ہیں، اے پروردگار عالم، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ یعنی کتنا پیار ہے اپنی امت سے، ذرا اندازہ تو لگائیے۔ وہ رب حبلی کہتے کہتے سجدے میں چلے جانا، خدا شاہد ہے پہلی رات کی آغوش مادر، ابھی پہلی ساعت ہے دنیا میں آئے ہوئے، اور سب سے پہلی آواز جو اللہ کے رسول کے منہ سے نکلتی ہے وہ رب حبلی امتی کی نکلتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایسے رسول ہیں جو آئے ہیں تو صرف ہمارے لیے آئے ہیں، صرف ہمارے لیے آئے ہیں۔ ابھی اور کچھ مانگنا تھا تو مانگتے نا، الہی مجھے دولت دینا، الہی مجھے ثروت دینا، الہی میری زندگی میں برکت دینا، الہی مجھے یہ دینا، مولا مجھے وہ دینا، کچھ نہیں مانگا۔ مانگا کیا؟ رب حبلی امتی، میری امت میرے حوالے کر، اور کچھ نہیں مجھے چاہیے۔ اب یہیں سے ذرا ایک بات اور دیکھیں کہ یہ تو آنے والی ساعت کی بات تھی۔ جب وہ تشریف لائے ہیں تو یہ کہتے ہوئے آئے ہیں رب حبلی امتی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کو لحد مبارک کو اتارا گیا ہے تو وہاں بھی آپ کے لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے لپٹ کر ذرا کان لگا کے سنا کہ دیکھو اب یہاں کیا کہتے ہیں، ابھی وہاں تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، اب یہاں جا رہے ہیں تو شاید اپنے وہاں کے لیے کچھ مانگ رہے ہوں گے۔ تو جب کان لگا کے سنا تو کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی آئے تو رب حبلی امتی، جا رہے ہیں تو رب حبلی امتی، اور ساری زندگی جب تک ظاہری زندگی اور ظاہری حیات کے ساتھ رہے رات رات بھر رب حبلی امتی کی دعائیں کرتے رہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتاؤ، میں کوئی بہت لمبی چوڑی علمی تقریر نہیں کر سکتا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ وقت کم اور داستان ہے طویل، ابتدا انتہا نہ ہو جائے۔ ایک بات بتاؤ، ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک صرف ہمارے ہی لیے سوچتا رہا ہو، ہمارے ہی لیے سوچتا رہا ہو، ہمارے ہی لیے وہ زندہ رہا ہو، سوتا ہے تو ہمارے لیے، اٹھتا ہے تو ہمارے لیے، بیٹھتا ہے تو ہمارے لیے، دعائیں کرتا ہے تو ہمارے لیے، اور نماز میں گڑگڑاتا ہے تو ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے، تو کیا یہ احسان فراموشی نہ ہوگی کہ ہم اس کو بھول جائیں؟ اگر کتنا بڑا ناخلف انسان وہ ہوگا
اور کتنا بڑا ناشکرا وہ انسان ہوگا جو ایسے انسان کو بھول جائے جس نے زندگی میں اسے یاد کیا. تو یہ میلاد کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ میلاد ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ رسول جس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا بھی کچھ حق ہے کہ ہم اسے یاد کریں. یاد کرتے رہو. جتنا زیادہ یاد کرو گے رسول کو ویسے ہی تمہاری عاقبت بنتی سمجھ جائے گی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی میلاد ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے نرالے ہیں اور جدھر سے بھی دیکھو ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایک بے مثال انسان کی کا تذکرہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں، اور بہتوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی فرط لکم، انی فرط لکم وانی شہید علیکم وانی لانظر الی حوضلان. دیکھو میں تم سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، میں یہ دنیا تم سے پہلے چھوڑ کے جانے والا ہوں. تو اب ایسا نہ ہو کہ جو اپنے ہیں وہ تو ماتم کریں گے، اپنے جو ہیں انہیں افسوس ہوگا، اور جو غیر ہے وہ بغلے بجائے گا، ہے نا. گئے میدان خالی ہوا تو میرے آقا نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے پہلے جا تو ضرور رہا ہوں، وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم میں موجود بھی رہوں گا. ایک ترجمہ یہ بھی ہے میں تم میں موجود بھی رہوں گا، مطلب یہ کہ تمہاری نگاہوں سے تو اوجھل رہوں گا تمہارے پاس. اور یہ صحیح ہے، رسول ہر وقت ہمارے پاس ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بد نصیب ایسا ہو کہ وہ رسول کے پاس نہ ہو. رسول ہر مومن کے پاس ہے. وہ بد نصیب انسان ہے جو رسول کے پاس نہیں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وہ تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انی شہید علیکم، میں تم میں موجود بھی رہوں گا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے فکرے ہو جاؤ. کیوں ایسا کیوں فرمایا؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ طنز کیا کرتے ہیں، ارے یہاں رہ کے تو ان کو خبر نہیں ہے ہماری، یہاں سے جائیں گے تو کیا ہماری خبر لے گی، ہے نا. تو میرے رسول نے اپنوں کو یہ تسلی دی صحابہ کرام کو، میرے دوستوں میرے صحابیوں تم غمگین نہ ہونا، میں یہاں بھی ہوں تو تمہارے ساتھ ہوں اور وہاں بھی رہوں گا تو تمہارے ساتھ ہوں. میرا آنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ، اور میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں یہاں سے. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ تم مجھے معمولی انسان اور اپنے جیسا انسان نہ سمجھ لو. تمہیں تو یہ خبر نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن میں یہیں سے بیٹھا ہوا اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. میری نگاہ اتنی تیز ہے اور اتنی بلند ہے کہ میری نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. یہ کیوں بتایا تھا؟ یہ اس لیے بتایا تھا کہ میرے بھائی دیکھو نگاہ کا ایک دستور، میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے اس دیوار تک دیکھ رہا ہوں، وہاں تک نظر گئی ہے میری، تو وہاں جب رہوں گا تو یہاں تک نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. تو یہاں سے اگر وہاں تک جا رہی تو وہاں سے یہاں تک بھی آئے گی. میرے رسول نے یہ فلسفہ کتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ تم میں بیٹھ کر حوض کوثر اگر دیکھ رہا ہوں تو وہاں بیٹھ کر تمہیں بھی دیکھتا رہوں گا، تم میری نگاہوں میں رہو گے. اس لیے مجھ سے کبھی تم بے خبر نہ ہو جانا. میں تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھوں گا، تمہارے دلوں کے بھید پر میں نظر رکھوں گا، تمہارے خشوع و خضوع پر نظر رکھوں گا. اس لیے میں یہاں ہوں تو جس طریقے سے تم اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہو میرے چلے جانے کے بعد بھی ویسے ہی تم فرما برداری کرتے رہنا. وما علینا الا البلاغ. اب تو چلتے ہیں، میں کہتے سے ہمیں پھر ملیں گے اگر خدا لایا، کبھی وقت ملا تو بات پوری کر لیں گے انشاءاللہ.
اور اس وقت خطاب دل پذیر تھا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پر قائم دام رکھے. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور اب جو ہے آپ سنتے ادا کریں تو الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحادثين شفيعا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام ذر الإيمان. فاتقوا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن السنن هي الأنوار. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكمل الصلاة والتسليم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك كرامك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وأصحابه أجمعين. خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدد الأصحاب مزين للمنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب إمام المشارق والمغارب أخي الرسول وزوج البطول
سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن السيدين الشهيدين نبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أميه الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية العشرة المبشرة، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر. على الفلاح على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين. صلى الله تعالى على